اور سچا مسلم میں ایک اور بات بتاتا ہوں، اب میں بھی گالی نہیں دوں گا بھائی، تو بھی اوپر آئی گالی نہیں دے گا، اور اگر تجھے گالی کھلوانی ہے بھائی ایسی ایسی گالیاں دوں گا نا، ایسی ایسی، سالے نبی قبر میں پڑا ہے لیکن قبر میں پڑے ہوئے بھی اس کے کانوں سے خون نکلے گا، بھائی ایسی ایسی گالیاں دوں گا نا، ایسی ایسی، سالے نبی قبر میں پڑا ہے لیکن قبر میں پڑے ہوئے بھی اس کے کانوں سے خون نکلے گا. بات یہ ہے ٹھیک؟ گالی سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں آپ کو یہ بتا دوں، لیکن بات صرف آپ میرے ساتھ کر لو، یہ باقی جو ہے نا نہیں بولیں گے، تو پھر میں بات کر لے تو بنا گالی کے، اور پتہ چل ہاں جائے گا کر کہ لے گالی کر لے، کون ہاں دیتا ہے. ہاں بات بھائی یہ کر ہے لے. ابھی جو ہے نا، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کسی کو سمجھانا ہو، جس طرح ہم تبلیغ کرتے ہیں، تو ہم کیا ادھر جا کے یہ کہتے ہیں کہ ایک مسلم یہ ہے، ایک مسلم وہ ہے؟ ابھی ہماری کیا بات ہوئی، ہمیں ان آپ نے اس مجھے چیز پہ میوٹ کیا، بھائی آپ نے دو مجھے میوٹ منٹ کیا. دو منٹ میوٹ کیوں کیا، وہ ریزن تو سن، میوٹ کیوں کیا. ہماری بات کیا ہوئی، اب ہم یہ گالی والے ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے آج کے ٹاپک پہ، تو اس پہ آئیں. کیا ٹاپک ہے آپ کا؟ چلو اس پہ بات کر لیتے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. پہ بات کرنی ہے تو اب آ جاؤ، اور گالی گلوچ والی چیز پہ بات کرنی ہے تو ویسے بول دو. یار ڈر نہ کرو، پتہ کیا ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے. جب آپ لوگوں نے اتنی ہمت کر دی اور لوگوں کو ادھر سمجھا رہے ہو، اسلام سے نکال رہے ہو، تو میں تو حاضر ہوا ہوں کہ مجھے اسلام سے نکالو. یہی تو ہم چاہتے کہ آپ جو ہے نا ہمیں کوئی اچھی چیز اپنی بتاؤ تاکہ ہم بھی اسلام سے نکلے. جب ہم ادھر آتے اور آپ لوگ کی گالیاں سنتے اور پیغمبروں کو گالی بھائی دیتے ہو، تو ہم کہتے ہیں بھائی بھائی ان میں کون سی اچھی بات ہے؟ میں کیا بول رہا ہوں، جی بھائی، اب ہم گالی کو چھوڑ کے ٹاپک پہ آئیں. جی بولے نا، کیا ٹاپک ہے آپ کا تاکہ میں بولوں آپ سے. ہاں جی بولتا ہوں. ہاں سچا مسلم جی، آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق اسلام میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عورتوں کو کیا کیا حق ملے ہوئے اسلام میں، عورتوں کو کیا کیا ہاں اچھی چیزیں دیکھ، دی گئی ہیں؟ عورتوں کے حقوق کا پتہ اس طرح نہیں چلے گا. اسلام میں جو دیے وہ تو میں بتاؤں گا، آپ لوگ کے پاس جو حقوق ہے وہ آپ بتاؤ تاکہ میں کمپیئر کروں آپ کے ساتھ. میں کیا بول رہا ہوں، میں تو آپ کو بیسیکلی اتنا بول رہا ہوں کہ بھائی اسلام میں عورتوں کو کیا کیا حقوق ملے وہ بتائیں آپ. سر میں میں یہ نہیں وہی تو بول رہا کہہ ہوں. رہا ہوں. جی بات یہ بتائیں. ہے سارے بہت حقوق ہے عورتوں کے، عورتوں کا سب کچھ ہے، صرف اسلام میں ہے، باقی کسی جگہ نہیں ہے. تو آپ کے پاس اگر کوئی اچھی چیز ہے تو بتا دو تاکہ میں تو کمپیئر کیا کروں. ہے، اور کیا سب کچھ ہے، سب کچھ. کون سا نہیں ہے؟ اچھا سب کچھ ہے. فرض دیکھو، اچھا سب کچھ ہے. میں بتا دوں، چلو دو چار بتا دیتا ہوں، دو چار میں ٹھیک بتا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک. ایسا کوئی. آپ لوگ گھبرائے نہ کرو. ماں کا عزت کرو اور اس کے پیروں تلے جنت ہے، یعنی مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت ادھر ہے آپ لوگ ڈھونڈنے نکل پڑو. ٹھیک ٹھیک، آپ ہاں لوگ ہاں کی نہیں ہے عقل جو نہیں ہے ہے نا مسئلہ، ادھر گاس. سمجھ گیا. ہاں سمجھو کہ اس کا مطلب کیا ہے وہ سمجھو. ٹھیک ٹھیک ہے، ابھی لوگ سوال کریں گے کس طرح یار جنت پاؤں کے نیچے، ہم نے نہیں دیکھا. ٹھیک ایکس ٹھیک مسلم ٹھیک. پھر اس طرح کے سوال نہیں. نمبر ایک ہو گیا یہ خواتین کا جو ہے نا احترام ہو گیا. اچھا، جو بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹی کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں رحمت ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں رحمت ہے. اچھا، اس کو ہم جائیداد میں حصہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم گھر میں بٹھاتے ہیں، جب وہ بیوی بنتی ہے تو ہم کما کے لاتے ہیں ان کو. آپ لوگ کی طرح نہیں کہ ان کو بازاروں میں بیچتے ہو کہ جاؤ آپ کما کے لے آؤ، ہم اس کو رانی بنا جی کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جی. مطلب ہم نے وہ تو اپنے حتیٰ کہ جب گاڑیوں میں ہم چلتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے سیٹ ریزرو کی ہوئی ہے. گاڑی کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے ہم نے سیٹ اس پہ مردوں کو بٹھاتے ہی جی ہم نہیں ہے. ہم نے کہتے بھائی ادھر عورتیں خواتین بیٹھیں گی، ان کے احترام میں ہم نے سیٹیں جو ہے نا وہ کی ہوئے. ابھی جی. آپ ایک دو بتا دو آپ کے حق، آپ کے ایتھیزم میں کون سے جو ہے نا اچھی بات ہے، تاکہ میں جو ہے نا اگر یہ غلط ہے اور آپ کے پاس اچھی ہوگی تاکہ یہ میں چھوڑ کے آج ایتھیسٹ بن جاؤں. جی ٹھیک. پہلے تو میں کچھ چیزیں آپ کو شیئر کروں. آپ نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ جو ماں ہوتی ہے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ایگری کرتا ہوں. تو بس میرا چھوٹا سوال آپ سے یہی تھا، ابو لہب کو آپ جانتے ہوں گے، اس کی وائف جو تھی کیا اس کے پیروں کے نیچے جنت تھی؟ وہ بھی تو کسی کی ماں تھی. جو سر بات سنیں نا، کافر ایک عورتیں، منٹ جو پوری بات سر سن لو، سنیں. بیچ میں مت بولو. میں بیچ میں بولا تھا، بیچ میں مت بولو، بیچ میں کافر عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی تو کسی کی ماں ہوتی ہیں، کیا ان کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے؟ ایک کافر عورت ہے، ٹھیک ہے، کافر مہیلا ہے، اس کے 2 بچے ہیں اور اس کے بچے اپنی ماں کی پوری سیوا کر رہے ہیں، لیکن وہ صرف کرتے ہیں، کافر ہے. تو کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ کیونکہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے. تو اور دوسری نہیں بات، جائیں گے. ابو لہب جو تھا، ابو لہب جو تھے، آپ جانتے ہو نبی کے چاچا تھے. ابو لہب نبی کے چاچا تھے، اور ان کی جو پتنی تھی وہ نبی کو گالیاں دیتی تھی انہی کے انداز میں. تو کیا ان کے پیروں کے نیچے بھی جنت تھی؟ وہ بھی تو کسی کو مار رہی ہوں گی. جی بتائیں. جو کو پیروں کی جنت مسلمانوں کی اس لیے کہ آپ لوگ کا تو جنت کا تصور ہی نہیں ہے، آپ لوگ بلیو ہی نہیں کرتے ہو نا. تو آپ کے میں ماں کی خدمت کر سکتے ہو، خدمت کر سکتے ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے، ہندو بھی کرتے ہیں، لیکن جنت اس لیے نہیں ملے گی جب آپ کا بلیف ہی نہیں ایک چیز پہ، تو جنت کدھر سے ملے گی؟ ذرا یہ سمجھاؤ مجھے، جنت جی کیسے ہو بالکل. سکتی ہے؟ ہاں. اب آپ بولوں تو میں، کہہ رہے بالکل آپ ماں کی خدمت کرتے ہوں گے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. اب بولوں میں. ہر انسان اس کا کرتا ہے سوال جو. یہ نہیں ہے.
اس کا جی بولوں؟ سوال یہ ہے کہ کیا پھر بول کافروں پڑی، کے میں نے آپ ہاتھ کو کے کہا تھا میں پیروں آپ کے سے بات نیچے بھی کروں گا. جنت ہے؟ عادل صاحب میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے بات کروں گا. ادا ٹھیک ہے میں ہی کر لیتا ہوں. اب میں بولوں، آپ کی وہ ہو گئی، آپ کی بات پوری ہوگی تو میں بولوں. جی بولیں بولیں. ہاں میں صاحب آپ سے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ بول رہے ہو کہ کافر ماؤں کی نہیں ہوگی تو وہ بلیو ہی نہیں کرتے ہیں، تو ان کے تو اب میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک بچہ ہے، وہ پیدا ہوا سناتنی، چلو سناتنی مان لیتے، سناتنی کے گھر، ٹھیک. اب اس بچے پیدا ہوا، اب اس کی مرضی نہیں تھی اس میں پیدا، وہ سناتنی کے گھر ہوگا کہ نہیں ہوگا اس میں اس کی کوئی مرضی نہیں تھی، ٹھیک. اس میں اس کی مرضی نہیں تھی. اس کو سناتنی ماں باپ ملے، اس میں بھی اس کی مرضی نہیں تھی. اس نے نہیں بولا کہ میرے کو سناتنی ماں باپ چاہیے، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. پھر آواز وہ نہیں بڑا آ رہی. ہوتا ہے، اس کو سناتنی ہاں جی. کلچر میں پلا بڑا ہوتا ہے، سناتنی کلچر میں پل بڑھ کے وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے ماں باپ کو جیسے دیکھتا ہے ویسے صرف کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک. اب وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اچھے سے پیار کرتا ہے، اچھے سے ان کی سیوائیں کرتا ہے، ٹھیک. اور پھر کیا اس کو جنت ملے گی یا نہیں؟ کیونکہ اب دیکھو اس میں اس کی غلطی نہیں ہے کہ یار وہ ایک سناتنی پریوار میں پیدا ہوا، اس میں اس کی غلطی تھوڑی نہ ہے. جی جی بالکل، آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں. ابھی میرا جواب سن لو، ٹھیک ہے. وہ بالکل جو ہے نا سناتن میں ہوئے تو اس کی کوئی غلطی اس میں نہیں ہے، میں نے کبھی نہیں کہا کہ اس کی غلطی ہے. لیکن اس تک جو ہے نا سچائی کا پیغام پہنچے کہ نہیں پہنچے یہ بتاؤ ذرا. وہ اس چیز کو جب وہ شعور میں آ گیا، جب اس کے پاس شعور آ جی گیا تو اس تک اللہ کے جی پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا. ابھی یہ اس کا کام ہے سمجھنا. میرے بات جی سنیں. اگر وہ جی سمجھا اور اسلام میں داخل ہو گیا، ہاں میں اس کا سن رہا ہوں. پچھلا سب کچھ معاف. جہاں تک بات ہے ماں کی خدمت کا، تو بالکل وہ ساری زندگی جی ماں کی خدمت کرے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اس پر تو جو ہے نا اس کو جنت اس لیے نہیں جی ملنی ہے کہ اس کا بلیف ہی نہیں ہے. وہ کہتے یہ چیز ہے ہی نہیں. جی اگر میں ایک بینک سے جی قرضہ نہیں ڈیمانڈ کرتا ہوں تو بینک تھوڑا مجھے قرضہ دے کہ نہیں خواہ مخواہ لے لو، آپ تو جی نہیں مانگ رہے ہو لیکن ہم سے لے لو. میں کسی سے ڈیمانڈ کروں گا تو مجھے وہ چیز دے گا. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بچے کو جب ماں دودھ بھی نہیں دیتی جب تک وہ روتا نہیں ہے. آپ لوگ اس چیز کو مانتے نہیں ہو تو جنت کا واویلا کیوں؟ آپ نے کہا پہلا پوائنٹ آپ کا کہ جو سناتنی میں پیدا ہوا لیکن وہ بڑا ہونے کے بعد جب وہ سمجھدار ہوگا تب اس کے پاس اگر اللہ کا پیغام پہنچا اور تب وہ اگر اسلام میں نہیں آیا تو اس کے اوپر گناہ ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. تو بھائی جب اللہ کو اتنی تماشا کرنا ہی تھا، جب گھی جو تھا وہ سیدھی انگلی سے نکل سکتا تھا کہ اللہ اسے ڈائریکٹ ایک مسلمان پریوار میں پیدا کر دے، گھی سیدھی انگلی سے نکل سکتا تھا، تو اللہ اس کو سناتنی پریوار میں پیدا کرے گا. پھر بچپن سے وہ بچہ سناتنی کلچر میں پلے گا بڑھے گا بچپن سے. پھر اللہ اسے ایکسپیکٹ کرے گا کہ یہ اب اسلام قبول کر لے. ارے بھائی اللہ تو مطلب میں ایک جینوئن کوشچن پوچھ رہا ہوں اللہ سے. سپوز دیٹ کہ ارے اللہ جب آپ سیدھا اس کو وہاں پہ کر سکتے تھے پیدا مسلمان پریوار میں، تو اس کو بیچارے کو پہلے بچپن سے لے کے جب تک سمجھدار ہوا تب تک اس کے دماغ میں سناتن 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 گھسویا. اب اچانک سے کوئی آ کے اس کو بولتا ہے کہ بھائی اسلام قبول کر لے، اللہ سچا خدا ہے، تو اب اوبیسلی سی بات ہے اس بچے کو جو بچپن سے پڑھایا گیا وہ وہی چیز مانے گا، وہ کیسے قبول کر لے گا؟ سیدھی سمپل سی بات ہے. تو اس میں اس بیچارے بچے کی میرے حساب سے تو کوئی غلطی ہے نہیں. اس میں غلطی میرے حساب سے تو اللہ کی ہی ہے. جب اللہ سیدھی انگلی سے گھی نکال جب انگلی سیدھی انگلی سے گھی نکل رہا ہے تو انگلی ٹیڑھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو. اور دوسری بات، اللہ کو اتنی سب چیزیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ ڈائریکٹلی ان سب کو مسلمان پریواروں میں پیدا کر دے ڈائریکٹ، تو سب مسلمان اپنے آپ ہو جائیں گے. جو سناتنی ہے باقی دھرم کے لوگ ان کو بچہ پیدا ہونے ہی نہ دے اللہ، سب آٹومیٹکلی مسلمان، کوئی گناہ کرے گا نہیں. سمپل. میں بتاؤں اب اس سے اللہ کے پاس اتنا دماغ ہے نہیں، یا پھر اللہ کو مجھے ذرا جا کے اتنا دماغ دینا پڑے گا؟ جی میں بولیے. سمجھ گیا نا آپ کی بات. میں بول لیتا ہوں نا. بات یہ ہے دیکھو آپ ایک تو آپ کو یہ غلط فہمی ہے، حالانکہ آپ کو ایکس مسلم بولتے ہیں. ہم مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے نا آٹومیٹکلی معافی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو سیدھا جنت میں جائیں گے. یہ بھی آپ کو غلط فہمی ہے. ہم اچھے کام کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، کسی اور کو قتل نہیں کریں گے، سود نہیں کھائیں گے، گناہ نہیں کریں گے، تب جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں بھیجے گا. یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے عام ارے معافی کا اعلان ہے. بھائی سر جی ایک بھائی منٹ سنیں، میں بتاتا ہوں. میں دوسری بات بھی بتاتا ہوں، ہندو کی بھی بتاتا ہوں. ایک بات تو یہ ہو گئی نا کہ آپ کا خیال ہے کہ جی ڈائریکٹ وہ مسلمانوں میں کیوں نہیں پیدا ہوا. بات یہ ہے کہ دیکھو سارے لوگ مسلمان تھے ایک باری حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر بیچ میں کچھ لوگ بت پرستی شروع کر بگڑ جاتے ہیں. جس طرح میں مسلمان ہوں لیکن اگر میں دین سے دور رہوں تو میں لبرلزم کی طرف چلا جاتا ہوں. میں اس کو شور آ رہا ہے، میں اس کو سیریس پر نہیں لیتا ہوں نا، زیادہ میں نے سمجھا نہیں ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ کر کے میری دوسری تیسری نسل جو ہے نا اس چیز کو بھول جائے گی جس طرح آپ لوگ بھول گئے ہو.
تو وہ جو ہے نا غلطی اسلام کی نہیں ہوئی. دوسرا آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے نا کیوں اس چیز کو, وہ تو یہی تو دنیا میں آزمائش ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ امتحان گاہ ہے, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ابھی حال ہی میں پرنگ سنگھ جو ہے نا مسلمان ہوئے, وہ بھی تو ہندو تھا, سمجھ گیا, اس نے اسٹڈی کی ہے, اس کے پاس طلب تھی ایک چیز کی, تو اس کی مثال بھی اور آپ کی تو مثال ہے. آپ کو تو پیدا کیا تھا اسلام میں, تو پھر آپ کیوں اسلام سے پھر گئے؟ اگر آپ ہندو کے لیے یہ مانگ رہے ہو کہ اسلام میں کیوں نہیں پیدا ہوئے, تو آپ پیدا ہو کر کیوں نکل گئے ہو؟ تو یہی تو بات ہے ساری. آپ کا پہلا پوائنٹ کہ جب وہ آدم علیہ السلام کے ٹائم سے سب مسلمان تھے لیکن بعد میں بیچ میں کچھ لوگ پھر گئے, تو بھائی وہ اس وقت پھرے تھے, چلو میں مان لیتا ہوں آدم علیہ السلام سچے تھے اور اس وقت کچھ لوگ پھر گئے تھے, آپ کی بات سچ, چلو میں نے مان لی. یہ مت بولنا کہ میں نے سچ میں قبول کر لی, یہ بات صرف ماننا ہے, مان کے چلتے ہیں. میں نے مان لی. اب کیا ہوا کہ مان لی, تو اب بھائی ان کے جو وہ پھر وہ وہاں سے بت پرستی کرنے لگ گئے. لیکن آج کے سمے میں جو بچہ ان کے گھر پہ پیدا ہو رہا ہے, پھر اس کی کیا غلطی ہے بیچارے کی؟ اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے نا. اس کے پوروج بھائی, ان کے پوروجوں نے کانڈ کیا تھا اور بھگت بیچارا وہ بچہ رہا ہے. اور دوسری بات کہ جب آپ بول رہے ہو کہ اللہ کی آزمائش لے رہا ہے دنیا میں, تو اب بھائی میں آپ سے ایک چھوٹی سی چیز بولتا ہوں سچا مسلم بھائی, مجھے پتا ہے سامنے پینل پہ مجھے دکھ رہا ہے کہ آپ کا نام سچا مسلم ہے, آپ نے کیا لکھ رکھا ہے, سچا مسلم لکھ رکھا ہے. پھر کیا میں آپ کی آزمائش کروں گا کہ سچا مسلم صاحب آپ نے کیا پینل پہ سچا مسلم نام لکھ رکھا ہے, یا پھر آپ کا کوئی ٹیسٹ لوں گا کہ آپ نے سچ میں نام لکھ رکھا ہے؟ نہیں یار بھائی, میری آنکھوں سے میرے کو سامنے دکھ رہا ہے. ویسے ہی اللہ کو تو پہلے سے سب کچھ پتا ہے آلریڈی کہ یہ میرے ٹیسٹ میں فیل ہوگا کہ پاس ہوگا, امتحان میں آگے جائے گا کہ جہنم میں جائے, اللہ کو تو سب کچھ آلریڈی پتا ہے. تو اب اس کا مطلب تو پھر میری نظر میں اگر ایسی حرکت میں کر رہا ہوں کہ آپ کا نام مجھے آنکھوں کے سامنے دکھ رہا ہے, پھر بھی میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں کہ آپ کا نام سچا مسلم ہے یا نہیں, تو پھر تو میں چوتیا ہوں میری نظر میں. اور ویسی ہی سیم چیز اللہ کرتا ہے, پھر تو ویسی چیز سیم چیز اللہ کرتا ہے. جب اللہ کو سب کچھ آلریڈی پتا ہے, پھر کیسا امتحان؟ اللہ کو جب پتا ہے کہ یہ میرے امتحان میں پاس ہوگا یا فیل ہوگا, اس کے باوجود نہیں بھائی میں تو امتحان لوں گا. اور بھائی میری نظر میں خود کا ایگزامپل دے کے بول رہا ہوں کہ بھائی اگر ایسا میں کروں گا تو بھائی میں میری نظر میں چوتیا ہوں, جس کے پاس جو سائیکو ہے, جس کے پاس دماغ نہیں ہے. جی بھائی. میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھو آپ نے یہ بات تو خیر ٹھیک کہی کہ آپ چوتیا ہے, اس میں جو آپ کے جی مسلم بننے سے پتہ چل جاتے ہیں. ابھی میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھو آپ نے یہ بات تو خیر ٹھیک کہی کہ آپ چوتیا ہے, اس میں جو آپ کے جی مسلم بننے سے پتہ چل جاتے ہیں. ابھی دوسری جی بات میں کرتا ہوں. دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی تو بتایا ہوا ہے کہ فری ول کس کو کہتے ہیں, وہ یہ چیز ہے فری ول. آپ کے پاس فری ول تھی تو آپ ایک مسلم بنے نا. اگر فری ول نہ ہوتی اور آپ مسلمان ہوتے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہی جگہ پہ رکھنا تھا, تو پھر تو امتحان ختم. تو اللہ تعالیٰ کو پتا تو ہے کہ کون کیا کرے. اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ آپ ایک مسلم بنیں گے, لیکن وہ روکنے والا کام نہیں ہے کہ جی وہ آپ کو فری ول نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا پتا تھا کہ آپ یہ غلط کام کرو گے, یہ چیز پتا تھا. لیکن یہ نہیں کہ آپ اس نے جان بوجھ کے غلط راستے پہ چلا دیا. اللہ تعالیٰ نے نہیں چلایا, یہ آپ کا اپنے جو ہے نا مکانہ فعل ہے. تو میں آپ لوگ کو یہی چیز تو سمجھ نہیں آ رہی جس کی وجہ سے آپ لوگ ایکسپرٹ بن جاتے ہو. ان جہاں تک یہ اچھائی برائی ہو آپ کو سمجھا دی گئی ہے, آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے, یہ شیطانی عمل ہے, یہ اچھا عمل ہے. اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کون سا کرنا ہے, اچھا کرنا ہے یا میں برا بولوں, کرنا ہے. جی میں بولوں. ہاں تو فری ول پہ چلو بات کرتے ہیں. چلو ہم فری ول پہ بات کر لیتے ہیں تھوڑی. سپوز دیٹ بھائی اللہ کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے, ٹھیک. اب سپوز دیٹ میں کسی دکان میں جاتا ہوں ٹافی خریدنے کے لیے, ٹھیک. اب میں کسی دکان میں ٹافی خریدنے کے لیے گیا, اور اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ میں ٹافی خریدوں گا, ٹھیک. اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ میں ٹافی خریدوں گا. میں دکان میں انٹر ہوا, لیکن میں جیسی دکان میں انٹر ہوتا ہوں تب اللہ کا مان لو من بدل گیا. اللہ کا من بدل گیا, اور اللہ نے کیا کیا کہ اب میری قسمت میں یہ کر دیا کہ میں ٹرافی نہیں خریدوں گا, میں گٹکا خریدوں گا. تو اب سپوز دیٹ کہ پہلے میں ٹافی خریدنے والا تھا, وہ اللہ نے طے کیا تھا, ٹھیک. اور اللہ کو پتا تھا میں ٹافی خریدوں گا, لیکن پھر اللہ نے جب مجھے بدل دیا اور میں نے گٹکا خریدا, اس کا مطلب اللہ کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ اب تھوڑی دیر بعد وہ اس کا موڈ چینج ہو جائے گا اور وہ گٹکا خریدنے مجھے گٹکا خریدوا دے گا. مطلب اللہ کو بھی نہیں پتا تھی یہ چیز. پہلی بات یہ ہوتا ہے فری ول, ٹھیک. اب دوسری بات, فری ول کتنا فری ول ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. فری ول کتنا ہے ہمارے پاس؟ اللہ کی مرضی کے بنا آپ کچھ کر نہیں سکتے, ٹھیک ہے بھائی, نہیں کر سکتے, میں مان لی یہ چیز کو, میں نے ایک دم اچھے سے مان لی. اب اگر آپ ملحد بن گئے یا آپ نے اسلام چھوڑ دیا, بھائی وہ تو نے تیری مرضی سے چھوڑا ہے, لیکن یار اللہ کی مرضی سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, اس میں اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں, اس نے وہ تو نے تیری مرضی سے چھوڑا ہے. اچھا چل ٹھیک ہے, میں نے ایک انسان کی زندگی بچا لی, اللہ کی مرضی یہی تھی اس لیے یہ بندی بچ گئی. پھر ایسا بولو گے, پھر کیا بولو گے کہ اللہ کی زندگی یہی تھی
یہ اللہ کی مرضی تھی، اس لیے یہ بچی بچ گئی، اس نے تھوڑی بچایا ہے. اور وہیں اس بندے نے اسلام چھوڑ دیا تو بھائی وہ تیری مرضی ہے، تو نے تیری مرضی سے اسلام چھوڑا، ٹھیک ہے، یہ بھی میں مان لیتا ہوں کہ وہ اس کی مرضی ہے. لیکن اگر اللہ چاہتا تو اس چیز کو بدل سکتا تھا، اللہ چاہتا تو اس چیز کو بدل سکتا تھا. اب اگر اللہ نہیں بدل رہا تو اس کا مطلب اللہ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو بدل سکے. جیسے میں اپنے بتاتا ہوں، جیسے چوری ہو رہی ہے اور میں کیا ہوں، پولیس والا ہوں، چوری ہو رہی ہے میری آنکھوں کے سامنے، میں کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہوں، ہاں بھائی کر چوری، ہاں بھائی کر چوری، ہاں کر لے چوری کر لے. پھر جیسے ہی چوری ہو گئی، چوری ہو کے وہ چور بھاگ گئے، تب میں آتا ہوں، ہاں بھائی صاحب آپ کی دکان میں چوری ہو گئی، وہ بھائی وہ بولیں گے ہاں بھائی صاحب ہو گئی. پھر میں جاؤں گا پکڑوں گا ان کو اور بولوں گا بھائی تم نے چوری کی. تب وہ چور میرے کو بولیں گے ارے تو حوالدار صاحب آپ بھی تو مجھے وہاں کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے، آپ کو تو پتا تھا میں چوری کر رہا ہوں، تب آپ نے کیوں نہیں روکا؟ ارے بھائی وہ تو میں تیرا ٹیسٹ لے رہا تھا کہ تو چوری کرتا ہے کہ نہیں. حوالدار پھر یہ بولے گا. تو اب بھائی حوالدار اگر وہیں ان کو پکڑ لیتا اور پکڑ کے ڈائریکٹ چوری رکوا دیتا تو اتنا لفڑا ہوتا ہی نہیں. پھر حوالدار نے کیا کیا، ان چوروں پر پولیس میں ڈال دیا. اب وہ چور پتہ کیا سوچ رہے تھے کہ یار یہ حوالدار سائیکو تھا کیا، سالا وہاں کھڑا کھڑا پہلے دیکھ رہا تھا اور پھر یہی چور یہی آ کے ہمیں پکڑتا ہے. یہی سوچیں گے بیسیکلی لوگ، اور اللہ بھی ایسا ہی کرتا ہے. ہاں بیٹا تو کر، تو بیٹا کر لیا تو نے، ہاں چل آپ جہنم میں چل. ارے اللہ مجھے آپ پہلے ہی روک لیتے تو اتنی دقت ہی نہیں ہوتی. نہیں وہ تو میں تیری مزے لے رہا تھا. ہاں اب بولو آپ. سر میں بالکل مختصر بولوں گا، آپ کی مثال پہ بولوں گا، اسی پولیس والے کی مثال پہ. پولیس والا آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ چوری کر رہے تھے، لیکن آپ کو یہ پہلے بتایا گیا تھا، پولیس والے نے کہا تھا کہ یہ چوری اچھا عمل نہیں ہے. ابھی آپ کو اس کس لیے نہیں روک رہا ہے؟ وہ اس لیے نہیں روک رہا ہے کہ آپ پتا ہے کہ یہ غلط عمل ہے، اور پھر بھی آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے. یہی چیز تو وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ پولیس والا آپ کا. ارے تو ابھی بھائی، آپ ایک منٹ سنیں ارے بھائی، اور میں نے آپ کے پاس 2 منٹ رک جا. تیرا یہ ٹاپک یہاں پہ روکنا بہت ضروری ہے. روکنا پتہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ تمہارے کامن تم کیا بول رہے ہو کہ کہیں بھی چوری ہوگی تو پولیس والا کھڑا کھڑا دیکھے گا. ارے بھائی کوئی بھی پولیس والا ہو، کہیں بھی چوری ہوگی تو وہ اسی وقت اس کو جا کے روکے گا، دیکھے گا نہیں وہ کھڑا کھڑا کہ یہ چوری کرتا ہے کہ نہیں. کو بھی ٹوکوں گا. وہی تو میں کہوں، مثال آپ دے رہے ہیں نا، عام جو دنیا میں وہ حساب کتاب ہے، تو ادھر تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ نہیں روکے گا. وہ تو اس چیز کے لیے اس نے رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں بتایا کہ میں آپ کو روکوں گا، اس نے تو آپ کو فری ول دے دی اور آپ کو سمجھا دیا کہ چوری غلط چیز ہے. ابھی آپ نے کر دی ہے یا نہیں کر دی، اسی چیز سے تو آپ نے بچنا ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے. تو آپ مثالیں خود مجھے دے رہے ہیں، اور جب میں اسی مثال پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں تو پھر کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں ہے. یہی تو آپ کا امتحان ہے کہ وہ پولیس والے نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ بھائی چوری غلط کام ہے. دوبارہ سنو، پولیس والے نے آپ کو سمجھائے ہوئے کہ چوری بہت غلط کام ہے. ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کیا اس بندے کو میں نے سمجھایا ہوئے کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. پھر مسلم بھی صاحب، آپ کرو گے. ایک منٹ، تو وہ پولیس والے کی غلطی ہے کہ تیری غلطی ہے؟ آپ کو تو پتا تھا کہ چوری غلط بات ہے، پھر کیوں کی آپ نے؟ مسلم صاحب میرا سوال، دوسرا سوال اور سن لیں آپ. میرا دوسرا سوال یہ تھا، اب ہم ٹاپک پہ آتے ہیں. پہلا سوال کو جواب نہیں دیں گے، آپ نے بول دیا، بیچ میں مجھے بولنا اس لیے نیچے کیا. آپ نے بولا کہ پولیس والا وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، کیوں؟ کیونکہ پولیس والے کو پتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، تو وہ دیکھے گا، چیک کرے گا یہ غلط چوری کرتے ہیں کہ نہیں. ارے بھائی پولیس والے نے، اگر پولیس والا ان کو دیکھے گا تو بھائی میری نظر میں پھر پولیس والا سائیکو ہے. کیوں سائیکو ہے؟ کیونکہ وہ بندہ پھر ان کو دیکھ رہا ہے چوری کرتے ہوئے کہ ہاں یہ اب رکیں گے، اب رکیں گے، اب رکیں گے، اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے چوری کر کے. اور اب ایک ایگزامپل اور، اس اللہ کے امتحان کے چکر میں میں بتاتا ہوں کیا کیا ہوتا ہے. سب کو پتا ہے ریپ غلط ہے، سب کو پتا ہے ریپ غلط ہے، سب کو پتا ہے. اب اللہ کو پتا ہے کہ آج ایک لڑکی کا ریپ ہونے والا ہے، ٹھیک، اور وہ لڑکا اس لڑکی کا ریپ کرنے والا ہے. اب وہاں پہ اگر کوئی انسان ہوگا یا کوئی بھی اور چیز ہوگی تو بھائی وہ اس ریپ کو روکے گی، اگر پتا ہوگا تو وہ اوبیسلی اس بات اس ریپ کو روکے گی جا کے. کیوں؟ کیونکہ ریپ غلط چیز ہے. لیکن اللہ ایک عورت کی ایک بیچاری لڑکی کی زندگی برباد ہونے دے گا. برباد ہو جانے کے بعد اس لڑکی کو زندگی برباد ہو جائے گی، اس لڑکی کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اس کے ساتھ ریپ ہو جائے گا. اور اللہ سے جب پکار لے، اللہ کیا کہے گا؟ ارے تو ٹینشن مت لے، میں اس کو آخرت میں دیکھ لوں گا. بھائی اب تھوڑی کامن سینس کا یوز کر لے. جی میں بھی آپ کے کامن سینس کو ابھی مزید آزماتا ہوں. آپ لوگ جب تعلیم حاصل کرتے ہو تو آپ لوگوں نے تو پڑھ لیا، پھر آپ لوگ کے امتحان کیوں لیے جاتے ہیں؟ ادھر پرچے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو ڈائریکٹ پاس کرنا چاہیے. بہت ناانصافی آپ لوگ کے جی میں ساتھ کرتی بتاتا ہے ہوں، آپ کی گورنمنٹ. میں آپ کی بتاتا ہوں امتحان کیوں گورنمنٹ ہوتے ہیں. بہت ناانصافی کرتی ہے. ہاں میں بتاتا ہوں امتحان کیوں ہوتے ہیں، بتاتا ہوں نا امتحان کیوں ہوتے ہیں، بتاتا ہوں.
میں بتاتا ہوں امتحان کیوں ہوتے ہیں. تو سچا مسلم صاحب امتحان اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھا یا نہیں پڑھا, اس لیے وہ چیک کرنے کے لیے امتحان لیتی ہے. لیکن آپ اگر گورنمنٹ کی جگہ پہ آپ کیا بول رہے ہو کہ اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے. اب اگر گورنمنٹ کو پہلے سے سب کچھ پتا ہوگا کہ ہاں بھائی اس بچے نے پڑھا تھا اور اس بچے نے نہیں پڑھا تھا, کہ ہاں اس بچے کو سب کچھ آتا ہے اس بچے کو نہیں آتا ہے, تو گورنمنٹ نہیں لے گی بھائی ایگزام. سمپل. گورنمنٹ ڈائریکٹلی بول دے گی کہ ہاں بھائی اس بچے نے پڑھا ہے, اس بچے کو پتا ہے, نالج ہے اس بچے کو. اس نے نہیں پڑھا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے اس نے نہیں پڑھا ہے. ہاں بھائی وہ بچہ اس بچے کو اسی ہاں کلاس میں رکھو اور اس بچے کو آگے کلاس میں ڈال ابھی دو. بات سنو, ابھی میری بات سنو. آپ مجھے جو ہے نا دوبارہ اسٹریم سے نکالو گے نا تو اچھی بات نہیں ہوگی, میں چھوڑ جاؤں گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میں ابھی سمجھ رہا ہوں آپ کی بیچ میں بولتے جو بردر. بھاگنے کے چکر میں ہونا, جو آپ بھاگنے کے چکر میں, وہ میں سمجھ گیا اچھی طرح بھی ہے. یہ بھائی بیٹے آپ اس سے بات کر لو, میں نماز پڑھوں گا. بات یہ ہے کہ آپ, میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کو پتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا. وہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جی مجھے پتا ہے میں ہی روکوں گا, یا میں نے آپ کے اس میں لکھ دیا. یہی تو فری ول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ آپ کا فری ول کا پتا ہے. ارے تو میرے بھائی کہ میں یہ کیا بندہ بول رہا ہوں آپ کو, یہ میں رک جا, میں آپ کو کیا بول رہا ہوں کہ میں بھی یہ چیز بول رہا ہوں اللہ, تو آپ بول رہے ہو کہ اللہ نے یہ کہاں بولا کہ میں روکوں گا. ارے تو بھائی یہی تو میں بول رہا ہوں کہ اگر اللہ نہیں روکے گا تو اللہ چوتیا ہے. اگر اللہ نہیں روکے گا تو, اگر مجھے پتا ہے کہ بھائی میرے آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہے ہیں, مجھے پتا ہے میری آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہا ہے, اور پھر میں اس چیز کو نہیں روکتا ہوں تو میں چوتیا ہوں. میری آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہا ہے اور میں اس چیز کو کھڑے کھڑے دیکھ رہا ہوں کہ ہاں یہ اب رکے گا, اب رکے گا, اگر پھر بھی میں نہیں روکتا ہوں تو بھائی میں چوتیا ہوں. ویسے ہی اللہ کے آنکھوں کے, اللہ کو پتا ہے کہ ہاں یہاں اب گناہ ہوگا, پھر بھی اللہ نہیں روک رہا تو پھر اللہ کیا ہے. یہی تم آپ سے پوچھ رہا ہوں. کہاں گیا وہ؟ ارے کہاں گیا وہ؟ ہاں جی نماز بھائی آپ پڑھنے بولے. بھائی. اب کیا اچھا ہوگا جی بھائی آپ یار, نہیں پڑھو گے؟ صبح میں نماز میں پڑھنے اسی کے چکر میں آ گیا. کیا آج بھی بھٹکا یہ ٹاپک میں آ گیا جی, کیسے ہو؟ لگتا ہے کہ دیکھ لیا بہت لوگ آج اس کے رگڑے میں کے چاہتی چکر ہوں میں. پتہ ہے کہ ہماری اسٹریم میں آئے وہ اب نیچے کمنٹ جہاد میں ہے. ابھی کمنٹ میں لوگوں کو اوپر آ جاؤ. سچا مسلم جی پہلی بار تو آپ آجا اچھے سے بھائی بات کر رہے ہو, سچا عادل مسلم. صحیح, آ جاؤ اچھے جا رہے ہیں. پہلی بار آپ تمیز میں ہیں, آئیے اوپر آئیے. ارے اس نے شروعات میں بدتمیزی کی تھی, لیکن اس کو پتا تھا سامنے والا گالی میں میرا باپ ہے, تو یہ اس کو پتا چل گیا تمیز میں بات کرنے میں فائدہ ہے. اسی لیے بولا تھا تو اس عادل چیز کے میں تھی. چینل میں آ. ایکچولی میری پہلی دعا ہے جو قبول ہو گئی ہے. میں نے سچ میں سوچا تھا, امام کی کئی اسٹریم میں دو اسٹریم میں آ چکا تھا. میں سوچتی تھی کبھی یہ عادل یا میری اسٹریم میں آ جائے, پھر مزہ آ جائے گا. مطلب سوچی تھی میں